الرحمن الرحیم فرمایا کہ جو کام ضروری ہو اس کو تو کرنا چاہیے، خواہ جی لگے نہ لگے۔ یہ تو حالت ہی بری ہے کہ جی لگنے کا انتظار کیا جائے۔ کیا اپنی جی کی پرستش کر رہے ہو یا اپنے جی کی بندے ہو؟ ابھی ذکر کا دل نہیں کر رہا، ابھی تلاوت کا جی نہیں چاہ رہا، تو بھائی جی لگے نہ لگے خوراک تو لینی ہی پڑے گی۔ بیماری کا مسئلہ ہے، یہ تو دوائی لینی ہی پڑے گی، جی لگے نہ لگے، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں اپنا معمول مکمل ہو۔ جی کا انتظار کریں گے تو پھر تو جی کی پرستش ہو جائے گی۔ تو ہر حال میں عمل کا اہتمام ہو۔ اس سے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیکیوں سے انس پیدا ہو جاتا ہے، انس، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب مسلسل جی لگے نہ لگے عمل کا اہتمام ہوتا رہے تو پھر اعمال سے انس پیدا ہو جاتا ہے، پھر ذکر سے انس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بغیر جی میں اطمینان نہیں رہتا۔ جیسے آدمی کسی چیز کا عادی بن جائے اور وہ چھڑا دی جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس کو اس چیز سے انس ہو گیا، اب وہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، کتنی اس کو منع کیا، چند دن روکتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے۔ ایسا اس کو انس ہو گیا اس چیز سے۔ تو ایسی نیکیوں سے پھر انس ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد جی لگے نہ لگے ہر حال میں تلاوت، جی لگے نہ لگے ہر حال میں اپنے اعمال، اس کی برکت سے پھر نیکیوں سے انس ہو جاتا ہے، اس کے بغیر چھوٹتا ہی نہیں، وہ چھوٹتا ہی نہیں۔ اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ عمل ہو نہ جائے۔ جیسے بعض چیزوں کی عادت ہوتی ہے نا، اگر وہ پوری نہ ہو تو بھوک میں بھی مزہ نہیں، کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ اس سے اسے انس ہے۔ لیکن ایک دن تو انس نہیں پیدا ہوا نا، زمانہ ہوا سگریٹ پی رہا ہے، زمانہ ہوا ہے پان کھا رہا ہے، انس کے لیے تو وقت لگا نا۔ لیکن اب ایسا انس ہو گیا کہ اس کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے آج دل عجیب سا لگ رہا ہے، آج دن عجیب سا لگ رہا ہے، کھانے میں مزہ نہیں، پینے میں مزہ نہیں، دوستوں میں مزہ نہیں، انس ایسا ہے اس سے، انس۔ تو ایسی جب آدمی مسلسل نیکی کرتا ہے اور اپنے معمولات کا ہی پابندی کرتا ہے، وقت مقرر کیا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، جی نہیں چاہ رہا پھر بھی کرنا ہے، جب ایک عرصے تک یہ کرتا رہے گا پھر اسے انس ہو جائے گا۔ تو یہی انس تہجد میں بھی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پھر کسی ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے سارا سال تہجد نہیں چھوٹتا، سارا سال ان کی وہ نفلی عبادات نہیں چھوٹتی، ایسا ان کو ان نیکیوں سے انس ہو گیا ہے۔ تو یہ انس تب ہوتا ہے جب آدمی عمل کا اہتمام کرے، جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں کرنا، اس کی برکت سے پھر انس ہو جاتا ہے۔ مقصود اعمال کے ساتھ انس ہے، چاہے مستی ہو یا نہ ہو۔ یہ انس اس طرح ہوتا ہے کہ اعمال کی پابندی ہر حال میں کی جائے، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے۔ اس میں آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ لوگ اعمال کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ لذت کو مطلوب سمجھتے ہیں۔ مزہ آئے گا تو پھر کریں گے، یار مزہ ہی نہیں، چھوڑ دو۔ تو اعمال کی پابندی نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، انسان کا کام صرف یہ کہ لگا رہے، جو کچھ ہو سکے کرتا رہے۔ وہ طلب دیکھتے ہیں، اگر ادھر سے طلب ہے تو ادھر سے علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس لیے سب کچھ عطا ہو کے رہے گا۔
جب بندہ لگا رہے گا تو پھر وہ کریم داتا ضرور نوازے گا، مہربان ذات ضرور نوازے گی۔ وہ تو طلب دیکھتی ہے، اس بندے میں طلب کتنی ہے، اہتمام کتنا ہے، پھر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اپنی طرف سے تو یہی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں اگر ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے، مگر اس کی خود خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد پھر سلیم الفطرت لوگ اس سے محبت خود ہی کرنے لگتے۔ اس کا کام تو یہ ہے، جذبہ تو یہ ہے کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا، ناراض ہوتا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت کے بعد سلیم الفطرت لوگ ان کی دل ان کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ مگر اس کی خود خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، پس وہ رنگ ہو جاتا ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ خصوصاً متکبروں کا ناز تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اللہ کی عادت یہی ہے، محنت کا نتیجہ راحت ہے، مشقت کا ثمرہ سہولت ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ تو محنت کریں گے تو راحت ملے گی، مشقت اٹھائیں گے تو ضرور اللہ ایک نہ ایک دن سہولت اٹھائے گا۔ آج تو اعمال کا اہتمام کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا سہولت ہو جائے گی۔ آج تو محنت کر رہے مشکل سے، لیکن ایک وقت آئے گا انہی نیکیوں میں، انہی عبادات میں راحت محسوس کریں گے، راحت محسوس کریں۔ تو مشقت ہوگی، ظاہر بات ہے ایک آدمی بڑی مشقت اٹھاتا ہے اپنا پیٹ کٹوانے میں، آپریشن کروانے میں کتنی مشقت اٹھاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ صحت مل جاتی ہے، یا چونکہ اسے صحت کا یقین ہوتا ہے اپنے خیال میں، اس لیے یہ اتنی بڑی مشقت بھی گوارا کر لیتا ہے۔ تو اگر ہمارے دین میں آ جائے کہ اس کی برکت سے اللہ راحت دے دیں گے، سہولت دے دیں گے، پھر یہ اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا، اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہ حاصل ہوگا میاں، اگر نہ کچھ ہاتھ نہ لگے گا، ایسے کام نہیں چلتا۔ کام چلتا ہے کام کرنے سے، کام کرو سب دشواریاں آسان ہو جائیں گی۔ ایسا ہو جائے، میں ایسا نیک بن جاؤں، یوں ہو جائے، ہاں تو بھائی کیسے ہو جائے؟ تو کام کرو نا، بغیر محنت کے تو نہیں ہوگا، مشقت کے تو نہیں ہوگا۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ بس بزرگ بن جاؤ، کیسے بنے گا بھائی؟ گناہ ہی نہ ہو، بس کیسے ہوگا؟ کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا میاں نیری زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور نہ کچھ ہاتھ لگے گا، اس سے کام نہیں چلتا۔ کام چلتا ہے کام کرنے سے، کام کرو سب دشواریاں آسان ہو جائیں گی۔ ہمت کرو، ہمت کرو، محنت کرو، سب دشواریاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کی سنت یہی ہے، عادت اللہ یہی ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو، مشقت اٹھاؤ نفس اور شیطان کے مقابلے میں، اور مجاہدہ کر کے عمل کا اہتمام کرو۔ دیکھو بھائی، آج میری طبیعت چاہ رہی ہے میں نے 1 سپارہ پڑھ لی، آج طبیعت چاہ رہی ہے 2 سپارے پڑھ لی، کل طبیعت نہیں چاہ رہی، اب تلاوت کرو گے بہت بڑا مجاہدہ ہوگا۔ اس مجاہدے پہ اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھولوں گا۔ اچھا ہماری طبیعت پہ ذرا یا اس کو چھوڑ دو، بعد میں دیکھ لیں گے، آج نیند آ رہی ہے، آج پھر دیکھ لیں۔ تو مجاہدہ طبیعت بالکل نہیں ہے جس سے وہ ثمرہ نہیں ملتا۔ بس اوقات 39 دن تک اعمال کر رہا تھا، اب آیا 40واں دن مجاہدے کا، مشکل ہو رہا عمل، لیکن یہ کر رہا ہے، تو جو نور اسے 39 دن میں نہیں ملا وہ 1 دن میں مل جائے گا۔ مجاہدہ، اچھا ہم وہیں ہتھیار ڈال دیتے جہاں یہ موقع آتا ہے،
تو اس کی بڑی برکت ہے۔ تو مستقل مزاجی سے جب آدمی عمل کا اہتمام کرتا ہے، ہر حال میں اپنی تسبیحات کرنی، اپنی تلاوت کرنی، نوافل کا اہتمام تو اللہ کرے پھر وہ ساری زندگی جاری رہے، تھوڑا مقرر کریں اپنے لیے نوافل، لیکن وہ مستقل ہو، مستقل میں مجاہدہ ہے۔ دیکھو بھائی ایک ایک قطرہ اگر پتھر پہ گرے، مسلسل گرے، نشان پڑ جائے گا، اور آپ پوری جسے کہیں کہ ٹوٹی کھول کے ٹینکی خالی کر دیں، اس پتھر پر نشان نہیں پڑے گا، لیکن جو چیز مسلسل ہو رہی ہے اس کا ثمرہ ہوگا، اس کا نشان پڑ جائے گا۔ تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ معمولات وہی مقرر کی جائیں جو مسلسل کی جا سکے، نوافل اتنی ہی مقرر کی جائیں جو مسلسل کیے جا سکے، لیکن کریں مسلسل، وہ کرے مسلسل، اس کی بڑی برکت ہے۔ اب جب وہ مسلسل کرے گا تو اس میں کئی مرتبہ مجاہدہ آئے گا، طبیعت نہیں چاہ رہی، مصروفیت زیادہ ہے، مسئلہ ہے، لیکن یہ پھر بھی کر رہا، تو مسلسل کرنے میں مجاہدہ ہے اور اسی پر اجر ملے گا، اسی سے ترقی ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائی بلا کام کی یہ بھی کہیں کامیابی ہوتی ہے؟ نیری آرزوں سے اور تمناؤں سے کام تو کام کرنے ہی سے ہوتا ہے، کام بھی ایسا جس کا کام کا ثمرہ سمجھا جائے، گو اور کوئی ثمرہ نہ ملے۔ جب کام اور ثمرہ ایک ہی چیز ہے تو بدون کام کی ثمرہ کا اصول 6 مہینے۔ ہمارے ہاں تو اعمال کا اہتمام اتنا ضروری ہے کہ ہمارا ثمرہ بھی یہی ہے کہ عمل ہو جائے، ہمارا ثمرہ بھی یہی ہے، نتیجہ بھی یہی ہے۔ جب عمل ہی نہ ہو تو پھر ثمرے کا انتظار کس چیز کا؟ ایک دو آدمی کام کرتے ہیں کوئی ثمرہ مل جائے، ہمارا یہ کام تو ایسا ہے کہ یہ کام ہی ثمرہ ہے کہ عمل کی توفیق مل جائے، تو اس لیے کام ہی کرنا پڑے گا، مسلسل عمل کا اہتمام کرنا پڑے گا، تبھی کچھ بنے گا۔ ورنہ آدمی سنتا ہے دل بھی کرتا ہے کچھ کر لوں، لیکن عمل نہ کرے کیا ہوگا؟ اہتمام نہ ہو۔ اب میں کہتا ہوں نماز بڑی شاندار ہو جائے، لیکن نماز کا وضو توجہ سے نہ کرے، نماز سے پہلے فکر نہ ہو کہ میں نماز اللہ کے سامنے کروں، تو کیسی ہوگی نماز؟ کیسے بنے گی؟ اہتمام جب نہیں کرے گا تو 50 سال پڑھتا رہے نہیں ہوگا، وہ تو بنے گی اہتمام سے، عمل سے، اہتمام کرنا ہوگا۔ کام کرتے رہو، کام خود برکات کو نمایاں کر دے گا۔ کام کرتے رہو، کام خود برکات کو نمایاں کرے گا۔ جس کام میں مداومت شرائط کے ساتھ کی جاتی ہے، خود وہ عمل ہی اپنی حقیقت بتلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس عمل پر ہمیشگی اختیار کی جائے، شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے، وہ خود عمل ہی اپنی حقیقت بتاتا ہے کہ میں ہاں اس کی زندگی میں آیا ہوں، اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی برکتیں آدمی محسوس کرتا ہے۔ جب تم کام کرتے کرتے برکات منکشف ہوں گے تو کام لینے والوں کو دعا دو گے۔ پس کام کرنا حکمتوں کو معلوم ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ حکمتیں معلوم کرنا عمل پر موقوف ہے۔ حکمتیں تو مداومت سے خود بخود معلوم ہو جائیں۔ بھئی اس عمل کا حکمت کیا ہے کہ آپ بار بار ذکر کرواتے رہتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ فرمایا عمل کرتے رہو گے خود بخود حکمتیں کھلتی رہیں گی، خود تم اس کی برکتیں دیکھو گے، کیا برکتیں اس کی۔ ابھی تو کرو کام، اعمال کا اہتمام کرو۔ فرمایا یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کرے کہ نہ ہونے سے تو ہونا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احساس تو ضرور ہو کہ میری نماز بڑھیا نہیں، تلاوت بڑھیا نہیں، ذکر تلاوت بڑی، یہ تو ہو، لیکن یہ بھی خیال رکھے کہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے میاں،
نا امید نہ ہو، کل تو میں یہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ شیطان یا تو اتنی امید دلاتا ہے کہ اپنے اعمال کو بڑھیا کرنے کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، یا اتنا مایوس کرتا ہے کہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں غلط۔ اتنا خوف تو ہو اپنے اعمال سے کہ اس کو بڑی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اتنی امید بھی ہو کہ جو کر رہے ہیں اللہ نے توفیق دے رکھی، اللہ اس کا بھی تیرا بڑا شکر ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ کرتا تو سبحان اللہ۔ خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ ہو، خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ۔ یہ تو ہو کہ میرے اعمال بڑھیا نہیں، اللہ بڑھیا بنا دے، لیکن جتنی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اس پر بھی دل سے اللہ کا شکر ہو کہ اللہ اس کی تو توفیق دے رکھی، یہ بھی تیرا فضل ہے۔ فرمایا یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کرے کہ نہ ہونے سے تو ہونا اچھا ہے۔ جیسے مال کا پیسہ ادا کرنا ہے، کل روپیہ پاس نہ ہو تو جو ہو وہی ادا کر دو۔ بازار میں جا رہا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، اس سے زیادہ یہ اچھا ہے کہ کھوٹا ہی روپیہ صحیح، وہ 8 ہی کے نہ آنے، وہ 8 ہی آنا میں چلے گا، یعنی روپیہ نہیں ہے تو 8 آنے ہیں وہی لے جاؤ، مگر چلے گا تو صحیح نا۔ تو سیر بھر مٹھائی نہ آئے گی تو آدھا سیر تو آ ہی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے اعمال ہو رہے ہیں بھی اس پر بہت بڑا اجر نہیں ملے گا تو تھوڑا سا تو مل ہی جائے گا۔ تو نا امید ہو کہ ان اعمال کو چھوڑا نہ جائے، یار میری نماز میں تو خیالات آتے ہیں، چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے نا۔ یار ذکر میں بالکل توجہ نہیں رہتی، چھوڑ ہی دو یار، جب توجہ ہوگی پھر شروع کریں گے تو کبھی نہیں ہوگی۔ کوئی کہے میں موٹر سائیکل تب چلاؤں گا جب بالکل صحیح چلا سکوں، کبھی سیکھ لے گا؟ گاڑی تب چلاؤں گا جب بالکل میں صحیح سیکھ لوں، کیسے سیکھے گا میاں؟ چلائے گا نا، سیکھتے سیکھتے صحیح چلائے گا۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا، کبھی گرے گا، کبھی کچھ ہوگا، پھر کرتے کرتے صحیح چلا لے گا نا، کہ نہیں بالکل جب ٹھیک ہو جائے گا نا میں ڈرائیور اس وقت چلاؤں گا، تو کبھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیزو کرنا بھی ہے، اس کو بڑھیا بھی بنانے کی فکر کرنی ہے، اور جو اللہ جس کی توفیق دے رہا ہے اس پر دل پہ اللہ کا شکر بھی ہے۔ فرمایا انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے، حق تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بندہ اس کے ساتھ جو گمان کرتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں، بڑے رحیم کریم ذات ہیں، مگر یہ شرط ہے کہ طلب ہو، کام میں لگا رہے، جو بھی ہو سکے کرتا رہے، پھر وہ اللہ اپنے فضل سے معاملہ فرمائے۔ کرتا رہے، بس نہ امید نہ ہو، جتنا بن پاتا ہے کرتا رہے، کرتا رہے، گرے گا کھڑا ہوگا، گرے گا کھڑا ہوگا، کرتا رہے میاں، چھوڑے نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کسی کی محنت اور طلب کو رائے گا اور فراموش نہیں فرماتے۔ ایک شخص کا مقولہ مجھ کو بہت پسند آیا، کیے جاؤ اور لیے جاؤ، کیے جاؤ اور لیے جاؤ۔ واقعی ایسی ذات ہے کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہو، وہ تو دربار ہی عجیب ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک لمحہ 1 منٹ میں کایا پلٹ جاتی۔ سبحان اللہ، ایسا کریم ذات ہے، اس لیے مایوسی نہیں ہے، کرتے رہو۔ مانا کہ ہم سب ناقص ہیں، نہ مکمل ہیں، اعمال ٹھیک نہیں، کرتے رہو، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ وہ دربار ہی عجیب ہے، کوئی شخص کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک لمحہ 1 منٹ میں کایا پلٹ جاتی ہے، بشرط یہ کہ خلوص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ بس یہ اندر ہو کہ اللہ مجھے تجھے پانا ہے، بس میں تیری رضا کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں، یہ اندر سچا جذبہ ہو۔ پھر جتنا بن پاتا ہے کرتے رہو، کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ یہ منزل ضرور نصیب فرمائے۔ اور وہی آسے ہے زندگی کا کہ اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل
یہ زندگی کے لگے رہو بس. ایک لمحہ بشرطے کہ خلوص کا اس کی طرف متوجہ ہو کے رجوع کریں، آئندہ کے لیے عدم استقلال کریں. پھر تو جس نے کبھی ساری عمر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور اپنی تمام عمر کا حصہ معاصی اور لہو و لعب میں برباد کیا ہو، اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا. جو بندے کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے. ایسی ذات سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ جو بندے کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے. ایسی ذات سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ جب رحمت حق متوجہ ہوتی ہے تو ساری عمر کی میل کچیل دھل جاتی ہے، مگر خود رحمت کے متوجہ ہونے کے لیے طلب شرط ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب رب کی رحمت متوجہ ہو جائے تو ساری زندگی کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے. لیکن اس رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سچی طلب چاہیے. اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، بس تیرا بن کے رہنا چاہتا ہوں. یہ انسان کا اختیاری فعل ہے، اور یہ سچی طلب پیدا کرنا انسان کے اختیار میں. تبھی تو اللہ نے اس کا مکلف بنایا. یہ اپنی اختیاری کام کو کرے، پھر آگے سب کچھ وہ خود ہی کر لیتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اگر کسی کو ساری عمر کی محنت اور کوشش کے بعد معلوم ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. ساری زندگی محنت کر رہا ہے، طلب سچی اللہ مل جائے، لیکن لگتا ہے کچھ نہیں حاصل ہوا. حضرت فرمانے لگے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہو رہا، صغیرہ پہ اصرار نہیں ہے، لیکن اپنی نیکیوں پہ دیکھتا تھا لگتا ہے کھوکھلی ہے، بالکل کچھ ہے نہیں ان میں، ایسا ہی ہے، لیکن طلب سچی ہے. تو فرمایا انشاءاللہ اسے سب کچھ حاصل ہو جائے گا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے اکابر میں حضرت گنگوئی کا مرتبہ ایسا تھا، ان کو فقیہ النفس کہا جاتا تھا، یعنی ثانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایسے اللہ رب العزت نے اپنے اکابر میں ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا. علماء نے لکھا ہے دوبندی نسبت حضرت گنگوئی کی نسبت ہے. حضرت گنگوئی کی نسبت کا نام دوبندی. سارے اکابر کے بڑے تھے. تو ان کا یہ مقولہ ہے، اگر کسی کو ساری عمر کی محنت اور کوشش کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. اگر مقامات طے بھی ہو گئے اور ان کے طے ہونے میں یہ وہ خط نہیں جو اس کو سمجھنے میں ہے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی راستہ قطع نہیں کیا، تو گویا تیلی کے بیل کی طرح ہے. یہ خط ہے انکسار اور افتقار. اللہ کو یہی عاجزی اور انکساری پسند ہے. اللہ کو یہی عاجزی اور انکساری پسند ہے کہ ساری زندگی یہی اندر خیال رہے میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. جتنا یہ اندر جمے گا یہی عبدیت ہے، یہی بندگی ہے. کام کیے جاؤ، کامل ہو خواہ ناقص، انشاءاللہ ناقص ہی کامل ہو جائے گا. کام کیے جاؤ. دیکھو ایک شخص نے لکھنا شروع کیا، خراب جیم لکھی گئی، جیم غلط لکھی، اور دیکھ کر مایوس ہو گیا، یار میں نہیں لکھتا، جیم لکھی نہیں جاتی. تو اس سے کہا جائے گا ابتدا میں انتہا پر نظر نہ کیا کرو، ابتدا میں انتہا پہ نظر نہ کیا کرو. جیسا کچھ ہے کیے جاؤ، ہوتے ہوتے کام ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ جیم صحیح لکھنے لگ جاتا ہے. اور اگر آج یہ جیم ٹیڑھی میڑھی لکھی اور اس کی نظر انتہا پر ہے کہ اس کی جیم تو بڑی اچھی ہے، میری تو ہے نہیں، تو میاں لگے رہو، ایک دن ویسی بھی لکھ لو گے. کام کرتے رہو جیسی بھی ہو. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اول انتظام نہیں ہوتا، جی نہیں لگتا، اس کے پر مداومت کرو. جیسے ہو کرو، جس دن توفیق ہو کرو. خیال نہ کرو کل تو کیا نہیں، آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. بھائی
کل نے اصل تو یہ تھا کہ اہتمام سے کرتے، روزانہ کرتے، لیکن ایک دن چھوٹ گیا تو اس کا مطلب دوسرے دن بھی چھوٹ جائے، یہ کوئی بات نہیں، پھر کر لو یار، 2 دن ہوتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، 2 دن ہوتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے یار، 1 دن ہوتا ہے 1 دن نہیں ہوتا، اور میاں پھر بھی کرتے رہو، اس سے تو اچھا ہے کہ مسلسل چھوٹ جائے، اس سے تو بہتر ہے نا میاں کہ مسلسل چھوٹ جائے۔ تو کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا، غلطی ہو گئی توبہ کر کے پھر شروع کر دیا۔ کیا اچھی تعلیم ہے، کوشش اگرچہ بے انتظامی سے ہو کافی ہے، دھن ہونی چاہیے، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو جائے، ناغہ ہو جائے، ہونے دو، ممکن نہیں کہ راہ پہ نہ ہو، جو دھن ہے ضرور کسی نہ کسی وقت پر مرکز پر پہنچ جاؤ گے، پھر وہ راہ پہ آ جاؤ گے، اس لیے میں کہتا ہوں التزام ہو یا نہ ہو دھن ہونی چاہیے، اس سے بھی کام بن جائے گا۔ اپنی اصلاح کی فکر ہے، اللہ کو پانے کی دھن ہے، اب پھر سستی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، لیکن ہے اندر پانا ہے اللہ کو، تو فرمایا پھر کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، چھوڑو نہیں، اور جس قدر اہتمام کرتے رہو گے انشاءاللہ اس کی برکتیں خود دیکھ لو گے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔